کیا رمضان میں وفات پانے والے کا حساب اللہ کی طرف سے نہیں کیا جاتا؟ نہیں یہ کمزور روایتیں ہیں جی، کوئی نصاب کتاب کو نہیں جی معاف ہونا بھائی جی، سیدھی جی گل ہے، جو مرضی ہو جائے۔ جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں، کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مر گیا یا رمضان۔ خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ۔ آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی، تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان سب کچھ ہے۔ وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے، وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا۔ حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے، نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا۔ تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے، دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں۔ ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے، سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا، بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں۔ اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور دا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے، نسبت نہیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال علی بھائی، ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو شب جمعہ اور رمضان المبارک میں مرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، جیسا کہ نور جہاں کو بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا، کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ طارق جمیل صاحب جنت کا ٹکٹ کس طرح کسی کو دے سکتے ہیں؟ نور جہاں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی غیر محتاط رویہ تھا ان کا۔ یہ روایتیں ہی کمزور ہیں، اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ایک بندہ خالی رمضان میں مرنے سے یا شب جمعہ مرنے سے وہ بلا حساب و کتاب کے چلا جائے گا۔ یہ دین آپ کیا کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر تو بڑا آسان کام ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جا کے جناب کود جائیں کہیں پہ شب جمعہ میں جا کے۔ وہ لوگ جو لوگوں پہ خود کش حملے کر کے اپنی جنت پکی کروانے والے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان موقع ہے یہ والا جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب ضعیف روایتیں ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ سر نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی بھی ہو، اس نے بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہوں، آپ نے فرمایا تم ان میں ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ تو آپ ادھر شب جمعہ کو لیے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں شب جمعہ
یہ زیادہ افضلیت ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کو تو گارنٹیاں مل رہی کوئی نہیں ہے. اشاراتم مبشراتم 10 سے آپ ہیں نا سر. ہمارا تو عقیدہ ہے الٹیمیٹلی سارے جنتی ہیں، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا بغیر حساب و کتاب، نہیں سر، بغیر حساب و کتاب نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اور ابو الغادیہ صحابی ہے، وہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، تو اپنا عذاب بھگت کے چلا جائے گا الٹیمیٹلی. تو آپ لوگ کس کھاتے میں؟ ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو الغادیہ کو، کیونکہ مسند ابی الغادیہ، مسند امام احمد میں ایک چیپٹر ہے جس میں ابو الغادیہ نے حدیثیں بیان کی ہیں نبی علیہ السلام سے، اور انہی حدیثوں میں ان کے اپنے رونے کا بھی ذکر ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہوا ہے. وہ حدیثیں بھی موجود ہیں. تو بڑا نازک معاملہ ہے. تسی کتنے بیٹھے ہوئے ہو جناب؟ حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو آگ نہیں چوئے گی. تو اس حدیث کی وجہ سے کچھ علماء نے کوشش کی ابو الغادیہ کو بچانے کی، تو شیخ البانی نے لکھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تخصیص جب آ گئی کہ عمار کا قاتل اور آگ لوٹنے والا دوزخ میں، اب وہ اصحاب شجرہ والی فضیلت سے نکل گیا. ہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو یہ کہتے ہیں وہ تو حکم عام ہے، جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ نکل گئی، ادھر نکل گئی ادھر ہی نکلی. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ڈالی ہیں قتل عمار کی، انہوں نے خود روایت کی ہے، میں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے ساتھ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں اس کو اپنی زندگی میں یہ پتہ چل گیا ہو. وہ حدیث آتی ہے نا، ان کو پانی، چاندی کے پیالہ میں پانی پیش کیا کہ پینے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاندی کے پانی میں پیالے میں پانی نہیں پیوں گا. نبی علیہ السلام نے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا، اور پھر ساتھ زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ میں اس پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ میں نے چاندی کے برتن میں پانی نہیں پینا، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، بڑا نازک معاملہ ہے سر. مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. سر یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں بچ رہا. اب یہ والی حدیثیں جو ہیں یہ اہل حدیثوں کے لیے مشکل ہوئی ہوئی ہیں، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں باقی ساری چیزوں پہ، ادھر آ کے وہ بھی پھنس جاتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سنائیں آپ کہ ان میں بھی کتابوں کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی کی حدیثوں میں نہیں کرنا. بے شک. ٹھیک ہوگا.